بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ بشار راجہ صاحب، دو اہم چیزیں، ایک تو بھلا چھینا گیا، اس کا نتیجہ آیا۔ جو مطلوبہ نتائج وہ لینا چاہتے تھے وہ لے لیے گئے، آزاد امیدوار ہو گئے، کچھ کو توڑنے کی کوشش جاری تھی، ایک ٹوٹ گیا۔ انتخابات میں مینڈیٹ چوری ہوا، اس پر کوئی ابھی تک بات نہیں آئی، نہ ہی کوئی سو موٹو آیا۔ دوسری جانب ایک اہم ایشو تھا، بڑی جلدی میں سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا کیس سنا، اشتہار دیا۔ دو صرف پاکستان میں سیاستدان تھے جو تاحیات نااہل تھے، دونوں کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی۔ ایک نے الیکشن میں اپنا حشر دیکھا، سیاست چھوڑ گئے۔ دوسری چوتھی مرتبہ کے وزیر اعظم بننے آئے تھے، وہ اپنی پوزیشن چھوڑ گئے۔ فائدہ کیا ہوا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب کس ملک میں رہتے ہیں؟ آج انہوں نے کہا وفاقی حکومت بن گئی ہے، نیا وزیر اعظم آ گیا، یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ آج سپریم کورٹ میں تین بڑے اہم کیس تھے۔ ایک تو آج انہوں نے کچھ جو فوجیوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، جرنیلوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کا جو ایک کیس تھا ججز کی تقرری کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ اسی کیس میں انہوں نے کہا آج کے وہ وزیر اعظم بن گئے کہ انتخابات ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ایک اور کیس تھا جو اسلام آباد کے ایس پی کو انہوں نے آج طلب کیا، جی، اس میں بڑے ریمارکس دیے انہوں نے۔ یہ ساری چیزیں بڑی ڈسکشنیبل چیزیں ہیں۔ بات شروع کریں ہم کشمیر سے، کہ جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، وہ گلگت بلتستان کی جو کیس تھا، وہاں کے ججز کی تقرری کے حوالے سے اپائنٹمنٹ، وہ سابق وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستان کے تھے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، بیرسٹر خالد خورشید صاحب، جی، انہوں نے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ریمارکس دیے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل روشن پر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ کشمیر میں استصواب رائے، جسے رائے شماری کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرواتے گلگت بلتستان کشمیر میں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب تھوڑا سا وہ اس پر جھجک گئے کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پر انہوں نے کہا جی یہ کام تو اقوام متحدہ کا کروانے کا ہے، وہی کروا سکتی ہے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا جی کہ اقوام متحدہ کو بلا لیں نا یہاں پہ، تو ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا مارجن دے دیں کہ قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے بظاہر یہ بات تو کر دی۔ ایک سوچنا یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن ہے، قراردادیں ہیں، اگر اس کے مطابق استصواب رائے کروایا جائے کشمیر میں، ان قراردادوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر سے، کشمیر پورا لکھا ہوا ہے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے پاکستان نے اپنی آرمی کو وڈرا کرنا ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے وہ آرمی وڈرا کرنی ہے جو لڑنے والی آرمی ہے، امن امان قائم رکھنے کے لیے اس کی آرمی وہاں موجود رہے گی۔ یہ بات تو انہوں نے کر دی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے اثرات کتنے ہوں گے مستقبل پر۔ آپ کو پتہ ہے مغل صاحب، ابھی پچھلے ہی ہفتے کشمیر گلگت بلتستان میں کتنی، اور پورا آزاد کشمیر جو ایجیٹیشن ہو رہے تھے، بہت ساری یہ چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک جو کیس تھا آج عسکری ٹاور تھا کراچی میں بنا ہوا تھا ایک، وہ بھی کیس تھا عسکری ٹاور کے حوالے سے، فوجیوں کے، اس پر بھی قاضی صاحب، اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے مغل صاحب کے اٹارنی جنرل سے یہ یقین دہانی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے، لینڈ ہے، یہ فوجیوں کو دی جاتی ہے، یہاں پر یہ دھندا اور کاروبار، دھندے کا لفظ میں استعمال کیا، دھندا اور کاروبار کرتے ہیں۔ آپ یقین دہانی کروائیں اٹارنی جنرل صاحب سے، کہ آپ یقین دہانی کروائیں اٹارنی جنرل صاحب کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے کاروبار اور دھندا نہیں ہوگا۔ لیکن مغل صاحب، میں حیران اس بات پر ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرسی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر انصاف کریں اور احکامات جاری کریں۔ یہ یقین دہانی والا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جس طرح یہاں پر لاپتہ افراد، میں ناظرین آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ یقین دہانی والا معاملہ جو ہے نا، اس کے ساتھ نتھی کر رہا ہوں کہ یقین دہانی یہ مانگ، انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل صاحب لاپتہ افراد کے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جو پچھلے لوگ تھے، ہم جو ہزاروں جو لاپتہ ہوئے، ہم ان کو نہیں چھیڑتے، لیکن آج کے بعد کوئی لاپتہ نہیں ہوگا،
اور نہ کوئی اٹھایا جائے گا. جب آمنہ جنجوعہ اس کی سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی تھی, اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی تو کروا دی تھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ اس کے بعد انہوں نے تو یقین دہانی یہ بھی کرائی تھی ملٹری کورٹس میں کیس نہیں چل رہے لوگ کے، لیکن چل رہے میں تھے. اسی یقین دہانی کی بات کر رہا ہوں نا. جی. مغل صاحب اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اٹارنی جنرل کے یقین دہانی کروانے کے باوجود لوگ گھروں سے اٹھائے جاتے رہے. 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 2 دن کے بعد وہ سامنے آتے رہے، پریس کانفرنسز کرتے رہے، لیکن اس یقین دہانی کا کچھ نہیں بڑھا. میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے. آپ کو چیف جسٹس صاحب جب آپ اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تو آپ چیف جسٹس بننے سے قبل کتنے ججز آپ سے جا کر ملے تھے اور انہوں نے آپ سے یہ اس حوالے سے بات کی تھی، ڈسکشن کی تھی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں بھی یقین دہانی مانگی. آپ نے آج بھی یقین دہانی مانگی اٹارنی جنرل صاحب سے کہ یہ جو دھندا کر رہے ہیں، جو زمینیں دی جاتی ہیں اس پر. اب چیف اٹارنی جنرل یقین دہانی کیوں کروائے؟ جس طرح بہت صاحب آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کی، وہاں پر بھی یقین دہانی مانگی گئی تھی، وہ بھی سارا کچھ اسی طرح یہ کرسی آپ کا یہ تقاضا یقین دہانی کا نہیں کرتی، یہ آپ سے احکامات جاری کرنے کا تقاضا کرتی ہے. آپ احکامات جاری کریں. جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ جا کے صدر سے ملیں، اتنے بجے آپ شیڈیول جاری کریں. ہاں جی، آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے سب ہیں، کچھ کر قانون سکتے پر ہیں، عمل درآمد کروا سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرف جا نہیں رہے. پھر آج میں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. مغل صاحب جو یہاں پر ایک توہین مذہب کا کیس تھا آج لگا ہوا، مذہب پر میں بات نہیں کرتا، لیکن آج قاضی صاحب نے جو مذہب کے حوالے سے باتیں کی وہ ڈسکس اگر کی جائیں تو پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا، وہ نہیں ہم کرتے. لیکن جس طرح انہوں نے کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے بڑا دھڑلے سے فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور پھر کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ ایس پی ہے اسلام آباد کے، انہیں بلائے. جب وہ ایس پی صاحب گئے وہاں پر تو انہوں نے ان کو قانون سے پڑھایا. وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا یہ قانون پڑھے آپ. اچھا یہ قانون کیا ہے؟ پڑھایا گیا قانون. جی انہیں وہ ایس پی صاحب نے وہاں قانون پڑھا. انہوں نے کہا جی کہ ایس پی صاحب بغیر وارنٹ کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر قانون کہتا ہے کہ آپ کو 5 سال سزا دی جائے. لیکن وہ سب دیکھیں نا، جب وہ بات کر رہے تھے نا تو مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ لوگ یاد آ گئے، وہ خواتین یاد آ گئی، جو وہ ننگی بربریت مجھے یاد آ گئی جس کے بارے میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ثبوت دیں، میں نے تو نہیں دیکھے. اور اسی سماعت کے دوران بیرسٹر گور کے گھر میں بالکل ایسا ہی ہے نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ننگی بربریت مغل صاحب یاد آ گئی کہ یار لوگوں کے گھروں کو توڑ کر ان کی بچیوں کا جیز کا سامان اٹھا کر لے جایا گیا، خواتین کو ان کے دوپٹے اور گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کے دوپٹے کھینچے گئے. یہ باتیں قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہی تھی. قاضی صاحب آپ ہی کی عدالت میں 13 جنوری کو میں اسی کورٹ روم کے اندر موجود تھا جب بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت چیئرمین تھے، وہ روشنوں پر کھڑے تھے. ان کے پاس ان کو میسج آیا، انہوں نے آپ کا یہ کہا کہ میرے گھر پر ریڈ ہوئی ہے. تو آپ نے احکامات تو جاری کیے، اٹارنی جنرل صاحب فلاں فلاں دیکھو یہ دیکھو، آئی جی کو بلایا، طلب کیا، فلانا کیا. جب بیرسٹر گوہر صاحب اپنے گھر سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں جا کر کہا آپ کی عدالت میں قاضی صاحب کہ میرے گھر پر ریڈ ہوا ہے، میرے کمپیوٹر، میرے لیپ ٹاپ، وہ ساری چیزیں اٹھا کر لے جائے گی. تو آپ نے کہا کہ میرے کو یہ سچو نہیں لگا ہوا ہوں. قاضی صاحب یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں نا اس وقت بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تھا. اسی سپریم کورٹ میں جب بھی آپ کے سامنے بات کی جاتی، خواتین جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہی ہیں نہ حق کسی جرم کے بغیر، ایک کیس میں ضمانت دی جاتی ہے، دوسرے کیس میں انہیں پھر بند کر دیا جاتا ہے. جب آپ کے سامنے باتیں کی جائے، اٹھائی جاتا ہے یہ مدعا، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ مدعا نہ اٹھائے، آپ ہمارے سامنے یہ کیس نہیں ہے، ہمارے سامنے جو کیس لگا ہوا ہے نا آپ اس کی بات کریں. میں بات کر یہ لوں. تو وہ سب 2 فیصلے 13 جنوری کو جو دیا گیا اور جنوری کے پہلے ہفتے میں جو تاحیات نااہلی ختم کی گئی.
قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا بار بار قاضی صاحب ذکر کرتے ہیں، اور صحیح ذکر کرتے ہیں کہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لی جاتی ہے تو ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہوگی، یہی کہتے ہیں نا بار یہی بار۔ بالکل یہی کہتے ہیں۔ تو پھر جو قوم کے پیسوں سے اشتہار دیا گیا تھا کہ کوئی ہے جو تاحیات نااہل وہ ہمارے پاس آئے، وہ پیسے کیا واپس ہوں گے؟ کیونکہ نواز شریف تو سیاست سے وہ چوتھے بار کے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے توبہ کر لیا سیاست سے، تو دو بندے تھے جن کی تاحیات نااہلی ختم کی گئی تھی۔ مول صاحب اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آج وہ بات بیچ میں رہ گئی جو آج قاضی صاحب نے کہا جی کہ کیا پارلیمنٹ نہیں وزیر اعظم بن گئے۔ ہاں، جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا وہاں پر کون وزیر اعظم بنا ہے کہ حکومت بن گئی ہے، کون وزیر اعظم بنا ہے، وہ پوچھ رہے تھے۔ تو اس وقت جو گلگت بلتستان کے جو وکیل تھے بیرسٹر خالد خورشید کے، انہوں نے کہا جی کہ سنا ہے کہ 29 فروری کو اجلاس طلب کیا گیا اسمبلی کا۔ تو میں جب وہ یہ رواج دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار پوری دنیا، ایون امریکہ، آسٹریلیا، برٹن، آپ کی پوری دنیا، فرانس، سارے وہ اس الیکشن کے ان انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ شفافیت پر اس نے تو عدلیہ پر سوال عدلیہ اٹھایا کہ آپ نے ڈیوڈ بلّہ کیمرون نے چھینا۔ کیا کہا، ڈیوڈ کیمرون نے کیا کہا جو فارن منسٹر رہا ہے برٹن کا، اس نے کیا کہا ہے؟ لیکن پرائم جب منسٹر ہاں پرائم منسٹر بھی رہا ہے، لیکن جب یہ بات اس نے کی قاضی صاحب نے باسط احترام قاضی صاحب نے جب یہ بات کی تو میری انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت یہ تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا کیس میرے سامنے آئے نا تو میں ان انتخابات پر مورِ تصدیق ثبت کروں کہ یہ انتخابات درست ہوئے۔ یہ کون سا مشکل جو بات کی نا آپ نے، یہ تو میرے ذہن میں ایک آیا کہ دو بندے تھے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں مول صاحب، کسی کے چاہنے سے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک میرا اللہ نہ چاہے نا تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے نا تو آپ کے مخالف سمت چلنے والی ہوائیں بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر رکھ لیتا ہے۔ یہ رات جب یہ فیصلہ آیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف ہوں گے، تو اس وقت میں بیٹھا ہوا جب تھا، یہ میں وہ ٹویٹر دیکھ رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا، ٹویٹ کیا کسی نے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور پھر میرا اللہ کی ذات پر اتنا پختہ بلیو ہوا وہاں پر کہ ایک طرف آپ نے تمام زمینی حقائق عمران خان کے خلاف کر دیے، اسٹیبلشمنٹ عمران کے خلاف، جوڈیشری عمران کے خلاف، فیڈرل گورنمنٹ عمران کے خلاف، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پر وہ پپٹ سے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، یہ سارے عمران کے خلاف۔ دوسری طرف آپ نے نیلیت والا کیس ختم کر کے اہلیت اہل کیا، انہیں اشتہار دیا اخبار میں، بہت بڑا اشتہار۔ پھر عمران خان کو بند کر کے آپ نے اس کی پارٹی کا نشان چھن کر، پارٹی کا شرازہ بکھیر کر اسے جیل میں بند کر دیا، پس زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی تمام جو ٹاپ کلاس کی لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار کر لیا، اور میدان دے دیا کس کو؟ میاں محمد نواز شریف کو، اہل بھی کر دیا انہیں، ان کے سبک رفتاری سے، روشنی کی رفتار سے ان کے کیس ختم کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا ہوا پھر؟ کیا ملا؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کل بھی مغل صاحب میں نے آپ کے ویلا کے پروگرام میں رات میں بھی بات کی تھی، اور آج بھی میں کر رہا ہوں کہ کل بھی میں نے ان کی جو باڈی لینگویج دیکھی تھی، جو قاضی صاحب کی بدن بولی دیکھی تھی، اور آج بھی جو بدن بولی دیکھی میں نے کہ قاضی صاحب شدید دباؤ کا شکار ہے۔ مغل صاحب وہ جرنلسٹ جو ان کی گڈ بک میں شامل تھے آج بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ قاضی صاحب، آج میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے، ان دوستوں کے دوست ہیں میرے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شدید دباؤ کا شکار ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی معاملہ بیلنس ہو جائے۔ تو میں نے ایک صاحب کو کہا، مجمع لگا ہوا تھا، میں نے صاحب کو کہا کہ جو تیر کمان سے نکل جائے نا وہ واپس کبھی نہیں آتا، منہ سے بولی ہوئی جو بات وہ نکل جائے وہ پلٹ کر نہیں آتی، کوشش کریں آپ تب بھی نہیں ہوتی، جو ہو چکا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اس میں جو مرضی کر لیں وہ نہیں بدل سکتے۔ بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب آپ کے وقت کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔